السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرار اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ سابقہ لیکچر کی طرح آج بھی حدیث مبارکہ کی تلاوت، پھر ترجمہ اور پھر تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتكى شيئا منه وجد علم ذلك في سائر جسدی۔ ہر مومن ایک جسم کی مانند دوسرے مومن کا بھائی ہے، اگر اس کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم کے اندر تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا گیا۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بھائی چارے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی قرار دیے گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کا نظام رائج کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان فرما دیا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے درمیان اخوت کو بڑی نعمت قرار دیا۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اخوت، بھائی چارہ، تنازعات سے بچنا، صلح قائم کرنا فرض قرار دیا۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو رشتہ اخوت کی مضبوطی کا حکم دیا کہ انہم بنیان مرصوص، کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں۔ جب آپس میں اتفاق ہوگا، آپس میں مضبوط ہو جاؤ گے، جب اختلاف ہوگا ٹوٹ جاؤ گے، دشمن آسانی سے حملہ آور ہوگا، نقصان پہنچانا اس کے لیے بہت سہل ہوگا۔ جب آپس میں محبت اور اخوت اور اتفاق مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر دشمن بھی آپ کی طرف غلط قدم اٹھانے کے لیے 100 بار سوچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ مسلمان کو تقسیم ہونے کا نہیں، متحد ہونے کا درس دیا گیا ہے۔ یہ شیوہ ہے مسلمان کا کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آقا، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ماں کا مقام واضح کر دیا گیا کہ ماں وہ بلند ہستی ہے جو انسان کو جنم دیتی ہے۔ اس کے سامنے بادشاہوں، پیغمبروں، ولیوں، کتب، ابدال کے سر جھک جاتے ہیں ماں کے سامنے آ کر۔ والدہ کا بڑا مقام ہے، حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسلام میں ماں کی فرما برداری کا حکم دیا گیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے محسوس ہوگی، لیکن والدین کے نافرمان اس سے محروم ہو جائیں گے۔
اسلام نے والدہ کے احترام کا درس دیتے ہوئے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے عاجزی سے اپنے بازو کو جھکائے رکھو۔ ماں کی خدمت بہت سے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ صحابی آئے، فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے لیے معافی ہے؟ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر۔ ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، ماں زندہ نہیں ہے، خالہ، جا خالہ کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، نیکی کا کام کر، بس یہی تیرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہاں، جہاد کی اجازت مانگی، فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ آقا جی ہاں زندہ ہے، جا اس کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ اللہ اکبر، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابی پریشان ہو کر دوڑے ہوئے آیا، حضور بہت پریشانی کا معاملہ ہے۔ علقمہ صحابی رسول ہے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے اقتداء میں کھڑا ہونے والا، لیکن آج زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ماجرا معلوم ہوا، فرمایا ماں سے پوچھو کہیں ماں ناراض تو نہیں؟ والدہ سے پوچھا گیا، کہا اس نے بہت مجھے ستایا، میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دی، لیکن آج میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں راضی ہو جائے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، لیکن ماں راضی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا دل نرم کرنے کے لیے، ماں کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابی سے عرض کیا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ صحابی لکڑیوں کی طرف دوڑے، ماں نے پوچھا حضور لکڑیوں کو کیا کرو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس علقمہ کو آگ جلا کر اس میں جلا دیتا ہوں۔ فرمایا آقا میں اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو جلتا برداشت نہیں کر سکتی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ ماں کی محبت بیدار ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر معاف کر دو۔ حضور میں معاف کرتی ہوں، میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے نہ جلاؤ۔ ادھر ماں کی معافی کا اعلان ہوا، علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر، حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، ماں بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن و حدیث میں بخوبی ماں کی عظمت کو واضح کر دیا گیا۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، آج کا درس یہاں تک مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔